بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں اگلی قسط حاضر ہے۔ آپ اس کو واچ کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ قریش مکہ کے ظلم جاری ہیں۔ ایسے میں ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آتا ہے اور دو شخصیات جو تاریخ اسلام میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہیں وہ اسلام قبول کرتی ہیں، اور یہ دونوں شخصیات حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ ان دونوں نے اسلام جس طرح قبول کیا اس کے واقعات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ پہلے ہم حضرت امیر حمزہ کے حالات بیان کرتے ہیں۔ ایک دن ابو جہل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا کی پہاڑی کے پاس تنہا پا لیا۔ وہ تو تھا ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازلی دشمن۔ اس کے دل کا زہر زبان بن کر برس پڑا۔ وہ گالیوں، طعنوں اور ظلم کی حدیں پار کر گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، صبر کے پہاڑ بنے رہے۔ اسی وقت ایک عورت جو ایک باندی تھی یہ منظر دیکھ رہی تھی، غصے سے کانپ رہی تھی۔ وہ دوڑی اور بنی عبد المطلب کے شیر، عرب کے عظیم ترین شکاری حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے پاس پہنچی اور بولی، اے حمزہ، تم قریش کے سردار ہو، شکاری ہو، بہادر ہو، اور تمہارا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے ظلم کا شکار ہو رہا ہے اور تم یہاں بیٹھے ہوئے تیر چلا رہے ہو۔ یہ سنتے ہی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگ غیرت پھٹ پڑی۔ ان کے ہاتھ میں کمان تھی، دل میں آگ جل اٹھی۔ وہ سیدھا حرم کی طرف لپکے، غضبناک شیر کی طرح۔ ابو جہل سرداروں میں بیٹھا تھا۔ ایک دھماکہ ہوا، اے ابو جہل، اور اگلے لمحے کمان کا سخت وار اس کے سر پر پڑا، خون بہنے لگا۔ مجمع خاموش، مکے کی ہوا رک سی گئی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرجدار آواز آئی، ابو جہل، تو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے، ان پر ظلم کرتا ہے؟ سن، میں بھی ان کے دین پر ہوں، جو چاہے کر لے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب شیر خدا نے اسلام قبول کیا۔ یہ اعلان صرف زبان سے ہی نہیں، قلب سے کیا ہوا ایمان تھا۔ اس دن اسلام کو طاقت ملی، مسلمانوں کے دلوں کو ہمت کا سہارا ملا۔ لیکن اس رات جذبات ٹھنڈے ہونے پر حضرت حمزہ سوچ میں ڈوب گئے۔ کیا میں نے یہ فیصلہ غصے میں کیا ہے یا حقیقت میں اسلام سچا ہے؟ ساری رات بے قرار رہے اور پھر صبح ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابو جہل سے تیرا انتقام لے لیا ہے، اب تیرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، میرا دل تو اس دن ٹھنڈا ہوگا جب آپ ایمان لائیں گے۔ یہ سنتے ہی ہر طرف سناٹا چھا گیا، دل اور دماغ میں جنگ چھڑ گئی۔ ایمان اور کفر کا مقابلہ ہوا جس میں بالآخر ایمان جیت گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے رب کے بارے میں بتائیے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید بیان کی، قرآن کی حقانیت سنائی، تو حمزہ کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ ان کا دل نور ایمان سے بھر گیا اور انہوں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یوں اسلام کو وہ بازو میسر آیا جو کبھی جھکا نہیں، وہ بلند غیرت جس کے آگے باطل کانپا، وہ نام جو رہتی دنیا تک بہادری کی پہچان بن کر رہ گیا، یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، اسد اللہ اور شیر رسول۔ تو یہ تھے حضرت امیر حمزہ کے اسلام لانے کے کچھ تھوڑے سے حالات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔
اب ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اسلام قبول کیا۔ تاریخ اسلام کے سب سے عظیم اور فیصلہ کن لمحات میں سے وہ لمحہ ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ یہ واقعہ نہ صرف اسلام کی قوت میں اضافے کا سبب بنا بلکہ مسلمانوں کے لیے ایک نئے عزم اور حوصلے کی علامت بن کر رہ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے پہلے اسلام کے سخت ترین دشمن تھے۔ وہ بہادر، طاقتور، فصاحت و بلاغت کے مالک، بہترین سپاہی اور اپنے قبیلے بنو عدی کے نمائندے تھے۔ اسلام کے آغاز میں مسلمانوں کو ستاتے رہتے تھے اور حضور ان کی دعوت کی مخالفت کرنے والوں وہ سب سے پیش تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں تلوار لے کر نکلے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر کے اسلام کا خاتمہ ہی کر دیں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ انہوں نے پوچھا، اے عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پہلے اپنے گھر کا تو حال دیکھ لو، تمہاری بہن اور بہنوئی خود مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھڑک اٹھے اور سیدھے اپنی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچ کر دیکھا کہ وہ حضرت خباب بن الارت سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ قرآن چھپا لیا گیا۔ حضرت خباب بھی چھپ گئے، لیکن حضرت عمر کے کانوں میں تو آیات پڑ چکی تھی۔ انہوں نے بہن کو مارا، جس سے ان کے ماتھے پر چوٹ آ گئی۔ انہوں نے اپنے بہنوئی کو بھی خوب تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کو لہو لہان کر دیا۔ بہن نے حوصلے کے ساتھ کہا، اے عمر، جو چاہے کر لو، ہم اسلام تو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ الفاظ سن کر حضرت عمر فاروق کا دل نرم ہو گیا۔ انہوں نے قرآن دیکھنے کی خواہش ظاہر کری اور اپنی بہن سے کہا، مجھے قرآن سناؤ۔ ان کی بہن نے جواب دیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، پاکیزگی کے بغیر ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ چنانچہ حضرت عمر غسل کرنے کے لیے گئے اور پھر قرآن کو ہاتھ میں لیا اور سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھنا شروع کریں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ ان مبارک آیات نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی تو دنیا ہی بدل دی۔ دل لرز اٹھا، آنکھیں نم ہو گئیں اور انہوں نے کہا، یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت عمر فاروق کو دار ارقم میں لے جایا گیا، جہاں مسلمان خفیہ طور پر جمع ہوتے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈر محسوس کیا کیونکہ عمر دشمن تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر نبوت سے پہچان لیا تھا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، دروازہ کھول دو، اگر خیر کے لیے آیا ہے تو مرحبا، اور اگر شر کے لیے آیا ہے تو ہم بھی تیار ہیں۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ان کی چادر پکڑی اور فرمایا، اے عمر، کب تک ضد پر قائم رہو گے؟ کب تک اسلام قبول نہیں کرو گے؟ حضرت عمر فاروق نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ نعرہ تکبیر، ہر طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں مکے میں گونج اٹھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا، پھر کیوں چھپتے ہیں؟ وہ مسجد حرام میں جا کر کھل کر اعلان کیوں نہیں کرتے؟ اسی دن مسلمانوں نے دو صفوں میں مکے کی طرف مارچ کیا۔ ایک صف کے امیر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری کی صف کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تاریخ میں کہا گیا
اسلام کو حضرت عمر کے اسلام لانے سے عزت ملی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے کہ عمر کے اسلام لانے سے پہلے ہم کمزور تھے، جب عمر مسلمان ہوئے تو ہم غالب آ گئے۔ تو جناب یہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ۔ یہ دونوں برگزیدہ شخصیات ایسی شخصیات ہیں جن کی وجہ سے اسلام کو تقویت ملی اور اسلام ترقی کی طرف گامزن ہوا۔ ان دونوں حضرات کے اسلام لانے کی وجہ سے مشرکین مکہ کے مظالم میں کمی آ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا پتہ چلا تو وہ بھی ضد پر اڑ گئے اور انہوں نے اس کے بعد تمام مسلمانوں پر ظلم و تشدد کا بازار دوبارہ سے گرم کر دیا۔ تو جناب یہ تھے ابھی تک کے حالات۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے مزید واقعات پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ والسلام رفعت سمیع خان۔